بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ٹیچر ٹریننگ سیریز کے حوالے سے آج جو ڈسکشن کرنی ہے یہ بہت ہی اہم ہے۔ اگر اس طریقے کے مطابق ٹیچر طلباء کو کام کروائیں گے تو بہت ساری آسانیاں کام کے اندر جو ہے نا وہ آنے کے چانسز ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں کہ طالب علم کے لیے روزانہ کی بنیاد پر قواعد و ضوابط۔ نمبر 1 کہ ٹیچر چھوٹے بچے ہیں، پرائمری لیول کے ہیں، مڈل لیول کے ہیں، کیونکہ یہ وہ سٹیج ہے اس کے اندر ان کو یہ اچھی عادات کی عادت پڑ جائے گی تو ان کے لیے کافی حد تک جو ہے نا وہ آسان ہوگا۔ تو ٹیچر جو ہے نا وہ پوچھے پیارے بچوں کہ آج کس کس بچے نے گھر سے آتے ہوئے سلام کیا، اور اسکول میں پہنچ کر بچے بھی ایک دوسرے کے ساتھ سلام کریں، کیونکہ اب آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ایسے رواج ہوتا چلا جا رہا ہے کہ بچوں کو عادت ہی نہیں ہے سلام کرنے کی۔ اور کمرہ جماعت میں یعنی اپنی کلاس میں سب بچے پیار سے، محبت سے، مارا ماری نہ کریں، پیار محبت سے رہیں، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کریں، اور ہر ایک بچے کے پاس استعمال کی چیزیں اپنی ہونی چاہیے۔ اس کے 2 فائدے ہیں کہ جب اس کو ایک تو مانگنے کی عادت نہیں پڑے گی، اور دوسرا یہ کہ جب اس کی اپنے پاس چیز ہوگی تو اس کے لیے کافی آسانی ہے کہ اپنا نکالے گا اور اپنا کام کر لے گا۔ جیسے پینسل ہے، ریزر ہے، شارپنر ہے، جیومیٹری باکس ہے یا کیلکولیٹر ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں۔ اور ہر بچہ اپنی اپنی پڑھائی کے مطابق چیزیں استعمال کریں، یعنی پڑھائی کی ضروریات کے علاوہ کوئی بھی چیز اسکول میں نہ لائے، جیسے کوئی کھلونا وغیرہ۔ اگر وہ لے آئے گا تو وہ پھر اس کے بہت سارے مسائل بن جاتے ہیں۔ فرض کریں اگر کھیلتے ہوئے ٹوٹ گیا تو وہ ادارے کے لیے بھی مسئلہ، بچے کے لیے بھی، ٹیچر کے لیے بھی پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ اور پھر ٹیچر روزانہ کی بنیاد کے اوپر تمام بچے اس سے جو ہے نماز کے بارے میں پوچھیں، نماز کے بارے میں کوئی فضیلت سنا دے کہ نماز پڑھنے سے رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، شیطان جو ہے نا وہ دور بھاگتا ہے، اور نماز پڑھنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اور بچے کلاس روم کو صاف ستھرا رکھیں، یعنی صفائی کا خاص خیال رکھیں، پانی کا استعمال بھی احتیاط سے کریں، پانی ضائع مت کریں۔ تو یہ بھی ٹیچر جو ہے نا بچوں کو روزانہ کی بنیاد کے اوپر بتائے۔ ہر طالب علم اپنا کلاس روم اور ہوم ورک باقاعدگی سے کرے۔ جب وہ باقاعدگی سے کرے گا، ایک روٹین بن جائے گی نا، اس کو کام کرنے کی عادت بن جائے گی، تو پھر اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ ایک تو اس کا رزلٹ اچھا آئے گا، اس کی رائٹنگ بہتر ہو جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں، ہر طالب علم ادب کے دائرے میں رہے اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، اور اس کے ساتھ اسکول کی چاردیواری کے اندر صرف پڑھائی کے علاوہ کوئی اور گفتگو کرنے کی اجازت نہ دیں۔ اس سے پھر بڑے نقصان ہوتے ہیں کہ صرف اسٹڈی کے متعلقہ ہی، یہ نہیں ہے کہ کلاس میں بیٹھے ہیں اور جو ہے نا وہ ڈرامے کی، فلموں کی یا کارٹونوں کی، کہانیوں کی، ادھر ادھر ایرا غیرہ کی باتیں جو ہے نا وہ شروع کر دیں۔ تو یہ بچوں کو موٹیویٹ کریں، بتائیں انہیں کہ بیٹا آپ پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو آپ پڑھیں یہاں پر۔ ہاں یہ ہے کہ آپ کو کچھ نہیں آتا تو آپ جو ہے نا وہ دائیں بائیں سے کوئی ہیلپ لے سکتے ہیں، ان سے کچھ بات کر سکتے ہیں، ان سے کچھ پوچھ سکتے ہیں۔ میتھ کا نہیں آتا، انگلش کا نہیں آتا، اردو کا نہیں آتا، تو اپنے فیلو سے اس طرح کی جو ہے نا وہ ہیلپ لے کے فائدہ حاصل کریں۔ تو اس لیے تو یہ چند ایک چیزیں ہیں، باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ تو ان کو لے کر ہم جو ہے نا بچوں کو کروائیں گے تو انشاءاللہ بچوں کے اندر بہت زیادہ بہتری آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان ساری صفات کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔